ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کا شکر ہے ہم نے اس سال بھی رمضان کے مہینے کا آغاز دیکھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کی بارش ہوتی ہے اور جہنم سے نجات کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی تلاوت کا ہر لفظ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقویٰ، دل کی پاکیزگی، دعا اور نیکیوں کی تربیت سکھاتا ہے۔ تصور کریں آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں بلکہ اپنے غصے، خواہشات اور نفرت پر قابو پا رہے ہیں۔ یہی صبر اور تقویٰ ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ صرف جسمانی تربیت نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی ہے۔ جب ہم اپنے دل کی صفائی کریں، حسد اور بغض چھوڑ دیں، دوسروں کو معاف کریں تو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور دل میں سکون آتا ہے۔ دوستو، آج ہم رمضان کے سب سے اہم پہلو پر بات کریں گے: قرآن کی تلاوت اور سمجھ، صبر اور تقویٰ، دل کی صفائی اور معافی، نیکیوں کا بڑھا ہوا اجر، دعا کی قبولیت اور لیلۃ القدر کی فضیلت۔ آئیے ہم اپنے اس رمضان کے ہر لمحے کو روحانی بہتری اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے استعمال کریں۔ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمیں قرآن کی روشنی، صبر، تقویٰ، دل کی پاکیزگی، دعا اور نیکیوں کی تربیت دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے سب سے اہم پہلو پر: قرآن اور اس کی فضیلت۔ قرآن کا مہینہ۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ رمضان میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے پر کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن دوستو، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پر غور و فکر کی اہمیت۔ فرض کریں آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں جو صبر کے بارے میں ہے۔ آیت صرف یہ نہیں کہتی صبر کرو، بلکہ یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ صبر کرنا کیسے ہماری زندگی کو آسان اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ: احمد ایک طالب علم تھا، امتحانات کے دن قریب تھے اور وہ بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس نے قرآن کی آیت پڑھی: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احمد نے دل سے اس پر غور کیا اور خود سے کہا، اگر میں پرسکون رہوں اور محنت کروں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نتیجہ: احمد نے امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھائی اور اس کا دل مطمئن رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے اثر رکھتی ہیں۔ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمیں قرآن کی روشنی، صبر، تقویٰ، دل کی پاکیزگی، دعا اور نیکیوں کی تربیت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، نیکی کریں چاہے چھوٹی ہو، کیونکہ رمضان میں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دل صاف رکھیں، بغض اور حسد چھوڑ دیں، صبر اور تقویٰ پیدا کریں، دعا کریں کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ہم وعدہ کریں کہ اس رمضان اپنی زندگی کو اللہ کے رضا کے لیے بہتر بنائیں گے، ہر دن کو نیکی، عبادت اور دل کی پاکیزگی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ معافی کی اہمیت۔ قرآن ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مثال اور کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ اس کی دوست نے اس کے ساتھ غلطی کی اور اس کا دل دکھایا۔ فاطمہ نے قرآن کی آیت یاد کی: اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی رنجش کو چھوڑ دیا اور اپنے دوست کو معاف کر دیا۔ نتیجہ: فاطمہ کے دل میں سکون آیا اور ان دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ روزانہ قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو خواہ تھوڑا ہو مگر مسلسل کیا جائے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، پورا قرآن ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں۔ روزانہ چند آیتیں پڑھیں اور ان پر غور کریں۔ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں۔ صرف عربی یاد کرنا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ عمل کرنا سب سے اہم ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہر آیت میں ہم اپنی زندگی کے لیے سبق تلاش کریں اور اسے عملی زندگی میں لائیں۔ زندگی کے اہم سبق مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ صبر۔ ایک آیت صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کہانی احمد کے امتحان کی کہانی۔ معافی۔ آیت: اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ کہانی فاطمہ اور اس کے دوست۔ صدقہ اور مدد۔ آیت: جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی غریب شخص کو کھانا دیتا رہا۔ ابتدا میں وہ تھوڑا سوچتا تھا لیکن اس نے قرآن کی آیت یاد کی اور صدقہ دیا تو اس کی زندگی میں خوشیاں بڑھ گئیں اور اس کے مسائل کم ہوئے۔ اللہ پر بھروسہ۔ آیت: اللہ پر یقین رکھو اور وہ تمہیں آسانیاں دے گا۔
سارہ نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ پریشان تھی کہ کیا یہ کاروبار ہوگا، کامیاب ہوگا کاروبار؟ قرآن کی آیت یاد کر کے اس نے ایمان اور محنت سے کام لیا۔ آخر کار اس کا کاروبار کامیاب ہوا۔ عملی نصیحتیں: قرآن کی تلاوت صرف زبان کے لیے نہیں، دل اور عمل کے لیے ہو۔ ہر دن کم از کم 10 سے 15 منٹ قرآن پڑھیں اور ایک آیت پر غور کریں۔ آیات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ صبر، معافی، صدقہ اور بھروسہ۔ دوستو، رمضان کا اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ قرآن کے قریب ہونا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں۔ یاد رکھیں، رمضان میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ہر لمحہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ تو آئیے اس رمضان قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کی روشنی اپنی زندگی میں بھی لائیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے پہلے عشرے پر۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کر سکتے ہیں۔ مثال اور کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ ایک بچہ روزے رکھتا تھا اور دل سے دعا کرتا تھا، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی رحمت میں شامل فرما۔ یہ دعا اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے۔ اللہ کی رحمت سے دل سکون پاتا ہے، گھر میں محبت بڑھتی ہے اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت۔ دوسرے عشرے کے 10 دن مغفرت کے ہیں۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم سچی نیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ مثال اور کہانی سے پھر سے سمجھاتی ہوں۔ علی پورے سال کچھ غلطیوں میں رہا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کسی کا حق مارا۔ رمضان آیا اور علی نے دل سے توبہ کی اور کہا، اللہ میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، مجھے معاف فرما۔ نتیجہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور علی کے دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، کبھی دیر نہیں، بس سچی نیت اور توبہ ضروری ہے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات۔ تیسرے عشرے کے 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں۔ یہ عشرہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ موقع ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ مثال اور کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ سلیمان نے رمضان کے آخری عشرے میں دل سے نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس کی سچی کوشش کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے نجات دی اور اس کے دل میں امن پیدا ہوا۔ عملی نصیحتیں: رمضان کے ہر عشرے کا مقصد یاد رکھیں۔ پہلا عشرہ رحمت طلب کریں، دوسرا عشرہ مغفرت طلب کریں، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور قربت الہی۔ سچی نیت کے ساتھ توبہ کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پر زیادہ وقت دیں، دعائیں اور ذکر اللہ کریں کیونکہ یہ تینوں عشرے اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ دوستو، رمضان کا ہر عشرہ ہمیں اللہ کے خاص رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام دیتا ہے۔ اگر کوئی پورے سال گناہوں میں رہا ہو پھر رمضان میں سچی نیت سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی قربت اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کا بہترین وقت رمضان ہے۔ آئیے ہم رمضان کے ہر دن کو اپنی روحانی بہتری اور اللہ کے قربت الہی کے لیے استعمال کریں۔ جنت کے دروازے کھلنا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم سے رمضان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں نیکی کرنا آسان اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنا آسان اور ثواب بڑھ جانا۔ رمضان کا ہر عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ مثال و کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ احمد نے ایک دن افطار میں اپنے ہمسائے کو کھانا دیا۔ عام دنوں میں شاید یہ چھوٹا عمل ہوتا، لیکن رمضان میں اللہ نے اسے بہت بڑا ثواب دیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے، کسی کی مدد کرے یا کسی کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ مختصر کہانی۔ فاطمہ ایک دن سڑک پر گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا ایک بزرگ کو پانی چاہیے تھا۔ اس نے فوراً پانی پلایا اور اس کی مدد کی۔ رمضان میں اس چھوٹے عمل کا ثواب اللہ نے بہت بڑھا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی بہت قیمتی ہیں۔ عملی نصیحتیں: رمضان میں ہر چھوٹے عمل کو نیکی سمجھیں، حقیر نہ جانے دیں۔ افطار دینا، کسی کو نصیحت دینا، کسی کی مدد کرنا،
مسکراہٹ دینا اور خوش اخلاقی۔ برائی سے بچنے کے لیے شیاطین کی موجودگی کو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں، نوافل اور تلاوت قرآن کریں۔ رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال بڑھائیں۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو محدود کر دیتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، برائی سے بچیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ رمضان میں دیا گیا چھوٹا سا عمل، جیسے کسی کو افطاری دینا یا نصیحت کرنا، عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس رمضان ہم اپنے دل اور اعمال کو بہتر بنائیں اور جنت کے دروازوں کے قریب ہو جائیں۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، عام طور پر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ یہ رات عام راتوں سے بہت خاص ہے کیونکہ اس رات میں اللہ کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت: اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی کا بہتر موقع ملتا ہے۔ اور لیلۃ القدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف روزہ اور نماز ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں دعا، نوافل اور قرآن تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ مثال و کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ فاطمہ نے رمضان کے آخری عشرے میں رات بھر نوافل پڑھے اور قرآن کی تلاوت کی۔ اس رات میں اس نے دل سے دعا کی، اللہ مجھے اپنی قربت میں شامل فرما، میرے گناہ کو معاف فرما۔ نتیجہ، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے دل میں سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک رات کی عبادت بھی عام دنوں کی عبادت سے 1000 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ عملی نصیحتیں: رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، نوافل، قرآن کی تلاوت اور دعا کریں، دل سے اللہ کی رضا طلب کریں، کیونکہ یہ رات سب سے بڑی عبادت و مغفرت کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے کے شعبوں کو خاص بنائیں۔ دوستو، لیلۃ القدر اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت، نوافل اور دعا پوری زندگی کے برابر اجر رکھتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کی عبادت کو یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ آئیے ہم اس رمضان لیلۃ القدر کی تلاش اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو اور ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ صبر کی تربیت: رمضان میں روزہ رکھنے سے صبر آتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ روزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی ہے۔ صبر ہمیں مشکلات میں استقامت اور حوصلہ دیتا ہے۔ مثال و کہانی سے سمجھتے ہیں۔ علی ایک دن سخت گرمی میں روزہ رکھ رہا تھا۔ اسے پانی کی شدت میں مشکل ہوئی، لیکن اسے صبر کیا اور سوچا، یہ رمضان ہے، اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ نتیجہ، اس نے نہ صرف روزہ کامیابی سے رکھا بلکہ دل میں صبر کی طاقت بھی پیدا ہوئی۔ تقویٰ کی تربیت: روزہ ہمیں نفس پر قابو پانے اور اللہ سے ڈرنے کی تربیت دیتا ہے۔ ہم اپنے غصے، خواہشات اور غلط کاموں پر قابو پا سکتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر عمل کا حساب اللہ کے سامنے ہے۔ مثال اور کہانی سے سمجھتے ہیں۔ فاطمہ نے رمضان میں محسوس کیا کہ وہ پہلے جھگڑالو اور غصے والی تھی۔ روزہ رکھنے کے دوران اس نے غصے پر قابو پایا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کیا۔ نتیجہ، رمضان کے بعد اس کا دل نرم اور دوسروں کے لیے مہربان ہو گیا۔ ہمدردی اور غریبوں کی مدد: بھوک اور پیاس کا احساس ہمیں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں ہم صرف اپنا روزہ نہیں رکھتے بلکہ اپنے دل کو دوسروں کے دکھ سمجھنے کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ مثال اور کہانی سے سمجھتے ہیں۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے محلے میں ایک غریب شخص افطار کے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ احمد نے اپنے روزے کے بعد اس کے لیے کھانا بھیجا۔ نتیجہ، احمد نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کے دل میں ہمدردی اور قربت الہی بھی پیدا ہوئی۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے دوران صبر اور تحمل پر توجہ دیں۔ ہر روز
اپنے نفس پر قابو پانے اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بھوک اور پیاس کا احساس دوسروں کی مدد اور ہمدردی کے لیے استعمال کریں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے کسی غریب کو افطار دینا رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ صبر، تقوی اور ہمدردی کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے تیار کرتا ہے۔ رمضان میں پیدا کیا گیا صبر اور تقوی سال بھر کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے اس رمضان اپنی روحانی تربیت پر توجہ دیں، صبر اور تقوی پیدا کریں اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور مدد کو اپنا معمول بنائیں۔ آئیے رمضان کی ایک اور بڑی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں، دعا کی قبولیت۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اور اللہ کے درمیان فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سوچئے، پورا دن آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنے نفس کو روکا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ اب جب سورج غروب ہوتا ہے، وہ لمحہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، زبان پر سچائی ہوتی ہے۔ ایسے وقت کی دعائیں اللہ کے قریب خاص مقام رکھتی ہیں۔ سحری اور آخری عشرے کی دعائیں۔ رمضان میں 3 اوقات خاص طور پر دعائیں کے لیے بہترین ہیں۔ سحری کا وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ افطار کا وقت جب روزہ کھولنے سے پہلے دعا کی جاتی ہے۔ آخری عشرہ، خاص طور پر طاق راتیں جب لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ اوقات ہمیں سکھاتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت نہیں بلکہ مانگنے کا بھی مہینہ ہے۔ مثال اور کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں بہت پریشانیاں تھیں، تعلیم کا مسئلہ، گھر کے حالات اور مستقبل کا خوف۔ رمضان آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر افطار سے پہلے دل سے دعا کرے گا۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے مضبوط بنا دے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ وہ روز مانگتا رہا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی میں حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے، اس کا دل مطمئن ہو گیا اور راستے کھلنے لگے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم رمضان میں دل کی گہرائی سے مانگیں تو وہ دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا کیسے مانگیں؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی ضرورت سادہ الفاظ میں بیان کریں، آخر میں اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے۔ سب سے اہم چیز، یقین اور سچائی۔ عملی نصیحتیں۔ افطار سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں اور 3-4 منٹ صرف دعا کے لیے مخصوص کریں۔ سحری کے وقت کم از کم ایک دعا دل سے ضرور مانگیں۔ آخری عشرے میں ہر رات اپنی زندگی کی سب سے اہم دعا کریں، صرف دنیا نہیں آخرت کی بھی کریں۔ دوستو، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ رمضان میں اللہ سے سچے دل سے مانگیں تو وہ دعا آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ آئیے اس رمضان مانگنے میں شرم نہ کریں، کیونکہ مانگنے والا بندہ ہے اور دینے والا رب۔ رمضان کی ایک بڑی خوشخبری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بونس کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور اجر کے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں فرض عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پوچھئے، جو نماز آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں، رمضان میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے۔ چھوٹے اعمال، بڑا اجر۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ مثال ایک کھجور سے افطار دینا۔ اگر آپ کسی روزے دار کو صرف ایک کھجور دے دیں تو آپ کو بھی اس کے روزے جتنا ثواب مل سکتا ہے، بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ دوسری مثال، مسکین کی مدد کرنا۔ ایک نوجوان نے رمضان میں دیکھا کہ اس کے محلے میں ایک بوڑھی خاتون کے پاس راشن نہیں ہے۔ اس نے چپکے سے اس کے گھر راشن رکھ دیا۔ شاید لوگوں کو یہ چھوٹا کام لگے،
لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رمضان میں یہ نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مثال 3، مسکرا کر خوش کرنا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف بڑی عبادت ہے، لیکن رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کو حوصلہ دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا۔ اس کے دوست نے صرف اسے حوصلہ دیا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ اس کے دل کو سکون دے گیا۔ رمضان میں ایسی باتیں بھی صدقہ بن جاتی ہیں۔ عملی نصیحتیں: ہر دن کم از کم ایک نیکی ضرور کریں۔ افطار کے وقت کسی ایک شخص کو شامل کریں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو الفاظ سے مدد کریں۔ نیت کو خالص رکھیں کیونکہ اجر نیت پر ملتا ہے۔ اصل سبق: رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کرنے میں دیر نہ کریں، چھوٹے عمل کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ ہر لمحہ اجر کمانے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک خاص آفر ہے جو صرف 30 دن کے لیے آتی ہے۔ دوستو، رمضان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک کھجور، ایک مسکراہٹ، ایک مدد، ایک دعا، یہ سب چھوٹے عمل نہیں ہیں، یہ جنت کے دروازے کھولنے والے اعمال ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس رمضان ہر دن کو اجر کمانے کا دن بنائیں۔ اب ہم بات کریں گے رمضان کی ایک بہت اہم صفت کے بارے میں۔ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے۔ رمضان کو شہر الصبر کہا جاتا ہے، یعنی صبر کا مہینہ۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ برداشت، حوصلے اور نفس پر قابو پانے کی عملی تربیت ہے۔ روزہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، غصہ روکتے ہیں، خواہشات پر قابو رکھتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے اندر صبر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر خواہش فوراً پوری کرنا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر غصہ نکالنا ضروری نہیں۔ یہی اصل صبر ہے۔ صبر زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ رمضان میں سیکھا ہوا صبر صرف 30 دن کے لیے نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی کے لیے تربیت ہے۔ امتحان میں ناکامی آئے، صبر۔ کاروبار میں نقصان ہو، صبر۔ کسی نے دل دکھایا، صبر۔ مشکل حالات آئیں تب بھی صبر کریں۔ رمضان ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ مثال اور کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک نوجوان شدید گرمی میں روزہ رکھے ہوئے تھا۔ دوپہر کو اسے سخت پیاس لگی، جسم کمزور ہو گیا، لیکن اسے صبر کیا۔ اسے خود سے کہا، میں یہ سب اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ جب مغرب کا وقت ہوا اور اس نے اذان سنی تو اس کے دل میں یہ ایک عجیب خوشی تھی۔ اس نے دعا کی، پانی پیا اور دل سے شکر ادا کیا۔ یہ خوشی صرف پانی پینے کی نہیں تھی، یہ خوشی صبر کے بعد ملنے والا انعام کی تھی، صبر کا روحانی انعام۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ سوچئے، بے حساب، یعنی ایسا اجر جس کی گنتی نہیں۔ رمضان ہمیں یہی بے حساب اجر کمانے کا موقع دیتا ہے۔ عملی نصیحتیں: روزے کے دوران غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں۔ کسی کی تلخ باتوں کا جواب نرم انداز میں دیں۔ مشکلات میں الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ افطار کے وقت شکر ادا کریں، اللہ نے صبر کی توفیق دی۔ دوستو، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر صبر کرے تو وہ رات کو اللہ کے حضور خوشی کے ساتھ افطار کرتا ہے۔ یہ خوشی صرف کھانے کی نہیں، یہ خوشی اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ آئیے اس رمضان صبر کو اپنی عادت بنا لیں تاکہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں برداشت، سکون اور مضبوطی باقی رہے۔ اب ہم اہم اور گہرے پہلو پر بات کریں گے۔ دل کی صفائی۔ رمضان صرف جسمانی روزہ نہیں، یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، اصل روزہ تو دل کا روزہ ہے۔ دل کا روزہ کیا مطلب؟ دل کا روزہ کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنے دل کو بھی برائیوں سے روکا؟ کیا ہم نے حسد چھوڑا؟ کیا ہم نے بغض چھوڑا؟ کیا ہم نے نفرت ختم کی؟ اور کیا ہم نے دل کی صفائی کی؟ اگر زبان روزے میں ہو مگر دل نفرت سے بھرا ہو تو رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔
حسد اور بغض کو چھوڑنا۔ حسد کو دل اندر سے کھا جاتا ہے، بغض انسان کو بے سکون کر دیتا ہے، نفرت انسان کی عبادت کا نور کم کر دیتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کو صاف کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی اسی مہینے میں ہمیں معاف کرتا ہے۔ مثال اور کہانی سے سمجھتے ہیں۔ دو دوست تھے، ایک نے دوسرے کو کسی بات پر تکلیف دی۔ رمضان آیا، جس کا دل دکھا تھا اس نے سوچا جب اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ اس نے اپنے دوست کو معاف کر دیا، اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا، عبادت میں خشوع آ گیا، نماز میں سکون آنے لگا۔ یہ ہے دل کے روزے کا اثر۔ روحانی پاکیزگی کا مقصد۔ رمضان ہمیں اندر سے پاک کرنا چاہتا ہے، زبان پاک، آنکھ پاک، سوچ پاک اور دل پاک، کیونکہ اللہ ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عملی نصیحتیں۔ جس کسی سے ناراض ہیں اسے دل سے معاف کر دیں۔ کسی کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھیں۔ دل میں بری سوچ آئے تو فوراً استغفار کریں۔ روزہ افطار سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں۔ خود سے پوچھیں، کیا میرا دل صاف ہے؟ دوستو، رمضان صرف جسم کا روزہ نہیں، یہ دل کا روزہ بھی ہے۔ اگر ہم نے حسد چھوڑ دیا، بغض ختم کر دیا، نفرت نکال دی، دل صاف کر لیا، تو سمجھیں ہم نے رمضان کا اصل مقصد حاصل کر لیا۔ آئیے اس رمضان اپنے دل کو بھی پاک کریں، تاکہ جب عید آئے تو صرف نئے کپڑے نہ ہوں بلکہ نیا دل بھی ہو۔ دوستو، اگر آپ نے یہ تمام باتیں دل سے سنی ہیں تو آج کا دن صرف ایک ویڈیو کا دن نہیں، شاید آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک اسکول ہے، اور ہر سال ہمیں دوبارہ داخلہ ملتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم کچھ سیکھ کر نکلتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی جگا دیا ہے تو اس احساس کو یہیں ختم مت ہونے دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے، اور سوچیں اس کا اجر آپ کے نام لکھا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، یا اللہ مجھے بدل دے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی گہری دل کو چھو لینے والی باتیں روز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ایک نئی یاد دہانی آئے آپ سب سے پہلے اسے دیکھ سکیں۔ یاد رکھیے، بدلنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ لمحہ آج ہو۔ رمضان گزر جاتا ہے لیکن اس کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس بار اثر دل پر ہو، صرف روٹین پر نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے، بدلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور دل کو زندہ رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔